السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم 3 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 165 سے سٹارٹ کریں گے، 165، 166 اور 167، ٹھیک ہے؟ اور چلیں آپ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنا قرآن پاک کھولیے اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ لفظی ترجمہ میں آپ کو لکھواتی ہوں، آپ نے بالکل لفظی ترجمہ لکھنا ہے، لیکن اب میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا با محاورہ بھی اس کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طریقے سے لفظی ترجمے کو با محاورہ میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک لینگویج کو جب ہم دوسری لینگویج میں اس کو سمجھتے ہیں یا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم اس دوسری لینگویج کے مطابق کچھ الفاظ اس میں ہمیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، گو کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کو تھوڑا بہت ہمیں ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں، یہ لمیٹیشن ہوتی ہیں لینگویجز کی۔ تو اسی طریقے سے عربی لینگویج جو ہے وہ بہت ہی واسٹ لینگویج ہے، تو اس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو عربی کا ایک لفظ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں اردو کے کئی لفظ بیچ میں ہمیں شامل کرنے پڑتے ہیں، تو پھر ہمیں اس لیے کچھ الفاظ دینے پڑتے ہیں خود سے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ تو یہ تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو کرنے میں، لیکن یہ کہ لفظی ترجمے پہ میں فوکس اس لیے زیادہ کرتی ہوں تاکہ آپ کو لفظ کا مطلب صحیح آتا ہو، اس کو پھر آپ با محاورہ پریکٹس سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وا اور من سے، الناس لوگ، اب یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا، لیکن جب با محاورہ کریں گے تو ہم کریں گے اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ لفظی ترجمہ وہی بن رہا ہے، وا اور من سے، الناس لوگ، اور لوگوں میں سے، من کچھ، یتخذو وہ بناتے ہیں، یا کا مطلب ہے وہ بناتے ہیں، من سے، دونی سوائے، اللہ سوائے اللہ کے، اندادن شریک، یحبونہم اس کے 3 پارٹس کریں، یا وہ، ہبونا محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، یعنی جو شریک ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، کا جیسے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کا جو ایک حرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، حبی محبت، اللہ کہ جیسے اللہ کی محبت، وا اور الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، اشد شدید ترین، اشد شدید ترین یا سب سے زیادہ، شدید ترین ہوتی ہے، حباً محبت، للہ اللہ کے لیے، یہاں پر لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، و اور لو کاش یا اگر، دونوں میں سے جو بھی آپ لگا لیں یہاں پر، یرا وہ دیکھ لیں، یا وہ اور را ہوتا ہے دیکھنا،
یرا وہ دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جو ظلموا ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، یا کا مطلب ہے وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا یہ کہ، القوت قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، لام ذلی کا مطلب کے لیے، جمیعاً تمام، سب کی سب، و اور، انا یہ کہ، اللہ اللہ، شدید سخت ہے، العذابی عذاب، اذ جب، تبرع بیزار ہو جائیں گے یا لا تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو توبعوا پیروی کی گئی، اتباع کیا گیا، کیونکہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ مجہول ہو جائے گا، یعنی پیسو وائس، تو ہم اس کو کہیں گے پیروی کی گئی یا اتباع کیا گیا، من سے، الذین وہ لوگ جو تبعوا پیروی کی، اب فرق دیکھ لیں، توبعوا اور تبعوا میں پیش کا فرق ہے، توبعوا کا ترجمہ ہم نے کیا پیروی کی گئی، اور تبعوا کا ترجمہ ہم نے کیا پیروی کی، ٹھیک ہے، تبعوا پیروی کی، و اور، رعاو وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، و اور، تقطعت کٹ جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، قطع ہو جائیں گے یا کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب وسائل یا اسباب، و اور، قالا کہیں گے، الذین وہ لوگ جو تبعوا، یا الف کو اگر آپ حرکت دینا چاہیں تو اتبعوا آپ کہیں گے، کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے اور اس لیے الف کو زیر دیں گے ہم حرکت، اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا یہ کہ، لنا ہمارے لیے، لام جو ہے اس کا مطلب لیے اور نون زبر الف نا، ہمارے لیے، کرتن دوبارہ، کرتن دوبارہ، اب اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھیں، دوبارہ کے آگے بریکٹ میں لکھیں، دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، دوبارہ دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، اس کو آپ بریکٹ میں کریں ورنہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ڈفرنس ہوتا ہے نا کہ جو عربی ہے اس میں تو
کرتن، اور جب ہم پڑھیں گے آیت تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں پھر ہمیں اردو میں کچھ الفاظ اپنے پاس سے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو بریکٹ میں لکھنا ہے، کرتن کا مطلب آپ نے دوبارہ لکھنا ہے، اس کے بعد بریکٹ میں لکھیں دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ فَنَتَبَرَّأَ، ف تو، نہ ہم، تبرع بیزاری کرتے یا لا تعلقی کرتے، فَنَتَبَرَّأَ تو ہم لا تعلقی کرتے یا بیزاری کرتے، منہم من سے، ہم ان سے، کما جیسے، تبرؤ انہوں نے بیزاری کی یا انہوں نے لا تعلقی کی، منا من سے، اور نون زبر الف نا، ہم سے۔ کذالک اسی طرح، یریہم اللہ، یریہم یا یری دکھائے گا، ہم ان کو، اللہ اللہ، یریہم دکھائے گا ان کو، اللہ اللہ، اعمالہم اعمال عمل، ہم ان کے عمل، حسراتن حسراتن حسرتیں بنا کر، حسرتیں بنا کر، پھر بریکٹ میں آئے گا، علیہم ان پر، علی پر، ہم ان پر، وا اور، ما نہیں، ہم وہ، بخارجین خارج ہوتا ہے نا نکلنا، نکلنے والے، خروج جسے ہم بولتے ہیں، نکلنے والے، من الناری من سے، نار آگ سے۔ اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تھوڑا سا لیسن آج کا تھوڑا سا ہلکا سا مشکل ہے، مشکل تو نہیں ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ الفاظ تو اتنے مشکل نہیں ہیں اور بار بار ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، صرف ان الفاظ کو اردو کا مفہوم دینے کے لیے تھوڑے سے بیچ میں ہمیں ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگے۔ تو اس لیے آپ کو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے اس کو ضرور سنیں، اور سننے کے بعد اپنا لیسن دیں، اور لیسن کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کر کے دینا ہے، اس کو اچھی طرح سے ریوائز کر کے دینا ہے، جلدی نہیں کرنی ہے ورنہ پھر مسٹیکس آپ کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم نے پڑھا، اب آپ کو میں جس طرح میں با محاورہ اس کو کروں گی اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو یا کچھ، یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک۔ اب یہ دیکھیں، پیچھے ہم نے نشانیاں پڑھی تھی نا، ہم دلائل پڑھے تھے مختلف اللہ تعالیٰ کے وجود پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں اس آیت میں 8 امور کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو اللہ کے وجود پر دلائل تھے۔ تو اب اگر یہ تمام چیزیں یعنی کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھنے کے بعد، اور پھر دنیا اور کائنات کے اندر موجود جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود بھی
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا اور شریک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ یحبونہم، اور وہ ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، ایسی محبت ان کی ان شریکوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریک اصل میں اتنا یہ مشکل سا ٹاپک ہے شرک کا. اور ہم تو اسی کو شرک سمجھتے ہیں نا، کہ اگر کوئی جیسے مشرکین تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے. تو لیکن شرک جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر بہرحال ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم بالکل موٹا موٹا اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک مقام ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس مقام سے نیچے لے آئیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے شرک کر دیا. اور اگر ہم کسی انسان یا کسی بھی چیز کو اس مقام تک لے آئیں جو اللہ کا مقام ہے تو تب بھی ہم نے شرک کر دیا. یا ہم اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت اگر ہمارے دل میں آ جائے گی تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی شریک ہو گئی. یعنی جو مقام اللہ کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس مقام تک کسی اور چیز کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے سوا اور شریک بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ چیز غلط ہے، اور یہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے، کوئی بھی چیز ہے. مثلا کچھ لوگ جو ہیں ان کا معبود پیسہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا محور صرف پیسے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے بائے ہک اور بائے کروک میرے پاس پیسہ آتا رہے، چاہے وہ حلال سے آئے حرام سے آئے، اور ان کی ساری محبت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو جو بھی چیز جو ہے ہمیں اللہ سے زیادہ عزیز ہو جائے گی تو وہ پھر ایک طرح کا شرک ہو جائے گا کہ جو مقام اللہ کا ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اس مقام پر ہم کسی اور چیز کو لے آئے ہیں. تو یہ ہے. پھر آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا ان کے لیے اللہ کی محبت شدید ترین ہوتی ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ترین ہوتی ہے. مشکلات ہوں، مصائب ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کی محبت میں کمی نہیں آتی. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب زندگی میں سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سموتھلی چل رہا ہے، تو اس ٹائم پر تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں بلکہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول بھی بہت اونچا ہے اور سب ٹھیک جا رہا ہے. لیکن دا مومنٹ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس ٹائم پر بھی ہمارا ایمان کا لیول وہی ہونا چاہیے جو پہلے تھا. تو تب یہ محبت اللہ تعالیٰ کی شدید ترین والی محبت ہے. کیونکہ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو جب اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اس کی مرضی کا، اس کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پھر پرکھتے ہیں کہ میں دیکھوں کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں اس سے لے کے اس کو ٹیسٹ کروں کہ کیا اب بھی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر وہ محبت واقعی ہی سچی ہے تو پھر اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور اگر وہ محبت سچی نہیں ہے تو پھر جیسے ہی حالات تھوڑے سے بدلتے ہیں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اصل میں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، مشکلیں ہوں، مصیبت ہو، پرابلمز ہوں، کیسی بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا بھروسہ قائم رہتا ہے
اور ان کی محبت میں کمی نہیں آتی، بلکہ مشکلوں پریشانیوں میں وہ اور زیادہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پرابلمز کو اور مشکلوں کو ٹالنے والی بھی تو رب ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مشکل کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیں گے تو دنیا ساری مل کر بھی اس مشکل کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے وہ پھر اللہ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو مشکلوں اور پریشانیاں میں سے گزر بھی جاتے ہیں۔ ہر آزمائش جو ہے اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس نے اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو وقت اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت اس بندے پہ یہ آزمائش آنی ہے، وہ اپنا وقت پورا کرتی ہے آزمائش۔ لیکن اگر وہ بندہ اس ٹائم میں اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو وہ اس آزمائش میں سے بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اس کو وہ پرابلم اور وہ مشکل اس طرح سے فیل ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اور زیادہ اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ بن گیا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے مسائل میں سے گزرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ مشکل اس کے درجوں کو اور بڑھاتی اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور اگر ان مشکلوں پریشانیوں میں وہ مومن اللہ کو چھوڑ دے اور پھر اور طرف چل پڑے، پیروں فقیروں کے پاس بھاگے یا اور طریقوں کی طرف جائے، یا اللہ سے ناراض ہو، روئے واویلا کرے، تو پھر بھی اس آزمائش نے اپنا وقت تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ وقت اس انسان کے لیے انتہائی مشکل بن جاتا ہے۔ وہ وقت اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیونکہ حالات پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور ان سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ان کی کسی بھی صورت اس محبت میں کمی نہیں آتی۔ اب آگے پھر فرمایا ولو، اور اگر، یا آپ اس کو کاش کے معنوں میں لیں تو یہ ہے کہ کاش آج الذین، دیکھ لیں وہ لوگ، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور کیا ظلم کیا؟ یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، انہوں نے شرک کا ظلم کیا۔ اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، انا، کہ القوۃ للہ، قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، تمام کی تمام، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے، یا اللہ کا عذاب بہت شدید ترین ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کیا دیکھیں اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے، یعنی کہ جب دنیا میں کوئی انسان شرک کر رہا ہے، اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، اگر اس وقت دنیا میں وہ اس عذاب کو دیکھ لے جو اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے روز ملنے والا ہے، وہ دیکھ لے، اور وہ کیا دیکھے کہ ان القوۃ للہ، کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی قوتوں کا مالک تو رب ہے، اور ہر طرح کی قوت، ہر طرح کی طاقت کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلے، اگر وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکیں تو ان کو پتہ چلے کہ کاش کہ وہ یہ دیکھ لیں اس روز، قیامت کے دن، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، جب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے اور وہ کتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، تو آج دنیا میں وہ کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے۔ یہ مطلب بنتا ہے اس آیت کا۔ پھر آگے جو ہے وہ ایک منظر سمجھ لیں، قیامت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے، ایک ڈائلاگ دکھایا جا رہا ہے کہ اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے وقت آئے گا تو اتنی سزا ملے گی، یہ ہوگا، تو یہ تو بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ قیامت کا آنکھوں دیکھا حال دکھا دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اس چیز کو پڑھیں
اور وہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کی مشکل سے بچ جائیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اور یہ دنیا ویسے بھی دارالامتحان ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت اور چوائس دونوں ہے کہ ہم اس امتحان کو پاس کر لیں یا اس امتحان کو فیل کر دیں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک منظر کشی کی گئی ہے، ایک سین دکھایا ہے قیامت کے روز کا، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس تبرأ الذین، جب بیزار یا لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جو توبعوا، پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، کہ جنہوں نے پیروی کی، وراء العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان سے، الاسباب، تمام کے تمام وسائل یا اسباب۔ تو اب اس کو ذرا سمجھیے گا، تھوڑا سا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب، یعنی دو طرح کے لوگ ہوئے نا دنیا میں، ایک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا۔ آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں، تھوڑی دیر کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ کچھ پیر فقیر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہماری بات مانو، ہم تمہیں روز قیامت چھڑوا لیں گے اگر تم ہمارا کہنا مانو گے، نظر نیازیں دو گے۔ اور وہ لوگ پھر یہی کچھ کرتے ہیں، وہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ، اور وہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس وقت وہ جو ان کے پیر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان کا بڑا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں دنیا میں، اور اپنے جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ بس تم ہمارے پیچھے لگے رہو تو ہم تمہیں روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور ہم تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، مطلب اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو انہوں نے دنیا میں کیا، اب آخرت میں کا منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اللہ کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس تبرع، کہ جب ہوگا کیا کہ وہ لوگ، وہ پیر فقیر کہ جن کی پیروی لوگ کرتے تھے، روز قیامت ان کا کیا رویہ ہوگا کہ وہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس وقت ان کے سارے وعدے جو انہوں نے دنیا میں ان سے کیے ہوں گے وہ اس سے مکر جائیں گے، اور اس وقت جب وہ مکر جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے ہوگا، اور وہ لوگ جو ان پیروں فقیروں کے پیچھے چلتے تھے، ان کا کہنا مان کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے، گناہ کیے انہوں نے دنیا میں، تو اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے اپنے سامنے کہ اوہو ہم تو غلطیاں کر کے آئے، اور یہ ان کی سزا ہمارے سامنے ہے، اور تمام اسباب بھی ان سے کٹ جائیں گے۔ کوئی نہ ان کا سفارشی ہوگا، پیر فقیر وہ جنہوں نے ان کو بڑے وعدے دیے تھے وہ تو ویسے ہی ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور تمام اسباب دنیا کے ویسے کٹ جائیں گے، کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو کتنی بے بسی کی حالت ہوگی اس وقت۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ایک طرح سے، اگر آپ اس کو ویژولائز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت لگی ہوئی ہے۔ تو پھر انسان اگر اس کو نیک نیتی سے قرآن کو اپنی اصلاح کے لیے پڑھے تو اس کو اصلاح ملتی ہے، وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس حالت میں وہاں کھڑا ہوں کہ میرے سامنے عذاب ہو اور میں کچھ بھی نہ کر پاؤں اس وقت۔ پھر آگے فرمایا وقال الذین، مزید اس کو کھولا، اللہ نے فرمایا اور کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا یہ کہ، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن دوبارہ دنیا میں جانا، فنتبرأ منہم تو ہم بھی بیزاری اور لا تعلقی کرتے ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے کہ بیزاری یا لا تعلقی کی انہوں نے ہم سے۔ یعنی پھر وہی جو چیز ہم پڑھ رہے تھے اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ان پیروں فقیروں کی پیروی کرتے تھے، جو ان کا کہا مانتے تھے، وہ پھر کہیں گے ان کا رویہ دیکھ کر کہ ہم بھی ان سے بیزار ہیں، کاش
ہمیں ایک دفعہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اور اب جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم بھی ان لوگوں سے، ان پیروں سے ایسے ہی بیزاری کا، ایسی ہی لا تعلقی کا اظہار کریں گے جیسا آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ ہم بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہم بھی اسی طرح سے ان کو اگنور کر دیں گے جیسے انہوں نے آج ہمیں اگنور کیا۔ ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو پائے گا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں تو دوبارہ جانے کا رستہ یا وقت کوئی نہیں، مگر یہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا ایک سین اللہ نے قیامت کا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایسا ہوگا۔ تو اگر کوئی عقل والا، سمجھ والا قرآن کی یہ آیتیں پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ کچھ ہونا ہے، اس لیے میں نے یہ شرک نہیں کرنا۔ میں نے اس دنیا میں اگر کسی کو پکڑنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی سہارا نہیں ہے، اور کوئی، یعنی جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ مجھ پر کوئی مشکل یا پریشانی آئی ہے تو میں نے اللہ کو پکڑنا ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، میں نے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، میں نے کسی کے پاس جا کر تعویذ نہیں لینے، میں نے ان کو، اور کوئی نہیں جانتا غیب کا علم سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور وہ اس کو پکڑیں گے، اللہ کی ذات سے مانگیں گے، اس سے جڑ جائیں گے تو وہ مشکل آسان کر دے گا اور نکال لے گا اس مشکل سے انشاءاللہ۔ پھر آگے بتایا کہ ذالک، اسی طرح سے، یریہم اللہ، انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر۔ بڑی ہی ایسی آیت ہے کہ دل دہل جاتا ہے اس کو پڑھ کے کہ پھر اس دن ان کے اعمال، نیک اعمال، حسرتیں بنا کر ان کو دکھائی جائیں گی، یعنی ان کے نیک اعمال، صدقہ خیرات وغیرہ ان کی شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے تو ہمارے یہ اعمال ضائع تو نہ ہوتے۔ دیکھیں نا، دنیا میں تو وہ نیک عمل سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اصل میں وہ ضائع ہو گئے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے وہی حدیث آپ سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں، صحابہ کرام سے، کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس ترین انسان کون ہوگا، غریب ترین انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش کہ کیا، کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، صحیح ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب ترین، مفلس ترین انسان وہ نہیں ہوگا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلکہ وہ ہوگا کہ جو روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوگا ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے ساتھ۔ اس کے پاس تہجد ہوں گے، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، ذکر اذکار ہوں گے، صدقات ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی حسرت ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، اور کئی ایسے گناہ کیے ہوں گے۔ تو جب اس کے اعمال تولے جائیں گے پہلے تو اس کے پاس تو ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، تو فرشتے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی نیکیاں لے کر آیا ہے، جنت میں جائے۔ لیکن اس ٹائم پر لوگ آ جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کی اتنی نیکیاں جتنی اس نے زیادتی کی تھی ان لوگوں کو دے دو، کہ ظاہر ہے اس روز سوائے نیکیوں کے اور تو کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ تو وہ نیکیاں دے دی جائیں گی، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ تہجد جو اس نے اتنی مشکل سے پڑھے ہوں گے، سردیوں کی راتوں کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑے ہوئے تہجد اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے کہ جن کی اس نے غیبتیں کی تھی، جن کے اس نے دل دکھائے تھے، جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ تو وہ چلے جائیں گے، اسی طرح سے کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ یعنی وہ بندہ حقوق العباد میں اتنا بری طرح مار کھایا ہوا تھا کہ اس کی ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی رہتے ہوں گے، ابھی بھی لوگ آ جائیں گے کہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی کی تھی۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب ہم کیا دیں ان کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو،
اور اس طریقے سے وہ بندہ اتنی نیکیاں کر کے آیا ہوگا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کی برائیاں لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ اس کے حسرت والے اعمال ہوں گے کہ وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ وہ جو نیکیاں ہم اتنی مشکل سے کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی ہاتھوں ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو وہ نیکیاں حسرتیں بن جائیں گی اس روز کہ ہم تو سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو چلو شکر ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، میرے پاس تو کچھ نیک اعمال ہیں، کچھ ڈھارس تو بن جاتی ہے نا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے کام کریں گے جو کہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، تو وہ نیکیاں تو ضائع ہو جائیں گی ساری کی ساری۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس کو اینڈ تک سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ ایک گلاس میں سارا دن ہم پانی قطرہ قطرہ کر کے ڈالتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور گلاس کے نیچے ایک سوراخ ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ پانی جتنی محنت سے ہم ڈالتے رہیں گے، اینڈ آف دا ڈے گلاس خالی ہوگا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور سارا پانی جو ہے اس سوراخ سے نکلتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی اللہ پاک بس ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق دے کہ جو ہم اینڈ تک سنبھال سکیں، جو بھی نیکی ہم کریں اللہ وہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ اس لیے حقوق العباد کا بہت خیال رکھنے والی اہمیت والی بات ہے کہ نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، یہ سارے کام، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی اتنے آسان نہیں ہیں۔ اتنی مشقت کر کے انسان یہ ساری نیکیاں اکٹھی کرتا ہے، لیکن اگر ہم حقوق العباد پہ توجہ نہیں دیں گے، تکبر کریں گے، اور کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسے اعمال جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال سے بچنے کی، حسد، تکبر، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم سب کچھ کر رہے ہوں لیکن ہم حسد کریں لوگوں سے، تو ہماری نیکیاں تو ضائع ہو جائیں گی پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان ایسی چیزوں کا تذکرہ بہت بار کیا جائے، ان کو ہم بار بار دہرائیں، پڑھیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور ہم اپنی نیکیوں کو جو اتنی مشکل سے ہم کماتے ہیں ان کو سنبھال کے اس روز تک سنبھال سکیں کہ جب اس کے بدلے میں ہم نے اس عذاب سے بچنا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ نے کہ اسی طرح سے اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ اور یہاں پر تو چونکہ شرک کی بات ہو رہی ہے، تو شرک کرنے والے کی بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو وہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوگا وہ تو سمجھے گا نا میں نیک اعمال کر کے جا رہا ہوں، لیکن اس روز اس کو لگے گا پتہ کہ میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے، تو وہ سارے عمل حسرتیں بن جائیں گے نا اس کے لیے۔ تو اللہ پاک اس طرح کی روز قیامت، روز جزا اور سزا کی حسرت سے ہمیں بچائے۔ آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ کے عذاب سے، اور پھر ان کے لیے عذاب ہوگا آگ کا۔ بس اللہ پاک بچائے۔ ہم تو اس میں لفظ ان استعمال کرتے ہیں لیکن پڑھتے ہوئے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ کہیں ان میں ہم ہی شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے جو نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان اعمال کو سنبھال کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بہت زیادہ دعائیں بھی مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اینڈ تک استقامت کے ساتھ رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔